الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ سے اور سورہ مریم سے دو آیات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں، تلاوت کی ہیں۔ تو میں قرآن پڑھ رہا تھا سورہ مریم کو جب میں نے پڑھا تو اس میں تقریباً 14 بار لفظ رحمان آیا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ جو مسلسل ہمارے ویڈیو بیانات کو سن رہا ہے اس کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بات کر رہے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو الرحمن ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ الرحمن کا مطلب ہے لا تعداد رحمتوں والا۔ اب وہ لا تعدادیت کیا ہے اس کو اللہ پاک ہی جانتے ہیں، اور کوئی نبی اور رسول بھی نہیں جانتا۔ تو سورہ مریم میں ہم گئے ہیں، تو سورہ مریم میں اللہ پاک اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہہ رہے ہیں ذکر رحمتی ربی کا، میرے نبی تیرے رب کی رحمت کا ذکر، تیرے رب کی رحمت کی کہانی، تیرے رب کی رحمت کی سٹوری، قصہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، جو کہ اس نے رحمت کی تھی اپنے بندے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اور کب کی تھی؟ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے اللہ پاک کو دھیرے سے پکارا تھا۔ نداء خفیا، نہ اتنا اونچی آواز سے اور نہ اتنی دھیمی آواز سے۔ تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے پکارا۔ تو میں آپ سارے بھائیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ میں آپ کو سورہ مریم کی ساری باتیں بتاؤں، میں صرف آپ کو رحمت کا ذکر بتاؤں گا۔ آپ خود ایک ایک آیت کو پڑھیں گے اور غور کریں گے تو اللہ کی مہربانی سے وہ رحمت جو اللہ پاک نے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام پر کی، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک ہم سب پر بھی کر دے گا۔ یہ قرآن صرف اللہ نے اس لیے نہیں اتارا کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سنایا جائے۔ پڑھنے کے، سنانے کے، یعنی کہ دونوں کاموں کے الگ الگ فضائل، اور دونوں کاموں پر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نعمتیں جو انسان کو ملتی ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ تو الرحمن الرحیم ہم نے پڑھا، تو رحمان کا مطلب ہے رحمتوں والا۔ کہاں تک رحمتوں والا اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں جانتا کہ اللہ کی رحمتیں کہاں تک ہیں۔ تو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ پاک کو خفیہ آواز میں، دھیمی سی آواز میں پکارا تھا، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا۔ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ تذکرہ، وہ رحمت کا قصہ اللہ نے سنایا جو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے کی تھی۔ میرے بھائیو، جو اللہ پاک کسی پہ رحمت کرتے ہیں نا، تو رحمت کا مطلب یہ ہے کہ عقل انسانی میں نہ آنے والے کاموں کو اللہ پاک اپنی رحمت سے کر دیتا ہے۔ جہاں انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اللہ پاک کی رحمتوں کی ابتدا وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ انہونے کام جو عقل نہ مانے، وہ سارے کام اللہ پاک نے سورہ مریم میں
حضرت زکریا علیہ السلام کے پکارنے پر کر دی، اور نبی علیہ السلام کو زکریا علیہ السلام پر کی گئی رحمت کا قصہ اور ذکر سنایا، تذکرہ کیا ان کے ساتھ، حضور علیہ السلام کے ساتھ، اس لیے کہ قرآن ہمارے لیے، ہم آخری امت ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں، اس میں غور کریں، عمل کریں اور لوگوں تک پہنچا دیں، اور وہ تمام ضروریات جو ہمارے دل میں جس وقت جو مشکل ہمارے ذہن میں ہے، ہر انسان کی مشکل، ہر انسان کی مصیبت اور ہر مسلمان یا انسان کی حاجات ان کے ذہنوں کے مطابق الگ الگ ہوتی ہیں، جس کی بھی جو ہوگی اللہ پاک اس کی تو پوری کر دے گا۔ سورہ مریم کو یقین جانیے، زبانی یاد کرنا چاہیے، ذکر و رحمت ربی کا، تذکرہ میرے نبی تیرے رب کی رحمت کا۔ کوئی اللہ پاک نے پورے قرآن میں اس طرح کی صورت نہیں اتاری جس کو اپنی رحمت کا تذکرہ بتایا ہو۔ انشاءاللہ میں تو سورہ مریم کو زبانی یاد کروں گا، آپ لوگ بھی ارادہ فرما لیں کہ اللہ پاک کی رحمت کے تذکرے کو اپنے سینے میں جما لیں تو مزہ آ جائے گا، رحمت والے بن جاؤ گے۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہم افتح لی ابواب، اللہم افتح لی، بابا نہیں کہا، ابواب۔ حضور علیہ السلام کے کلیجے کو، حضور علیہ السلام کے تخیل کو کون پہنچے؟ کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار اپنی رحمت کے دروازے، دروازہ نہیں بولا، دروازے کھول دے۔ ہم مسلمانوں نے اس دعا کو مخصوص کر لیا جی، مسجد میں جاؤ، دایاں پاؤں رکھو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ دو، ذہن کہیں اور ہو۔ چند ایک کو یہ دعا مسجد میں داخل ہوتے وقت یاد رہتی ہے، ورنہ 95% کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دایاں پاؤں اندر رکھا ہے کہ بایاں پاؤں اندر رکھا ہے۔ یہ ہمارے احوال ہیں مسجدوں میں جانے والے لوگوں کے۔ تو میرے بھائیوں، کوئی بھی دعا مخصوص وقت کے لیے نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جو کلام اتارا ہے ہر جگہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اگر دیکھو تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر و رحمت ربی کا عبدہ زکریا، اور پوری سورہ مریم کو اس چھوٹی سی دعا کے اندر سمو کے اس قوم کے، اس اپنی امت کے ماننے والے مسلمانوں کے حوالے کر دیا کہ اے میری قوم، اے میری امت، جب بھی تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو کہنا کہ اے میرے پروردگار اپنی رحمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ اللہ پاک کب سنتے ہیں آدمی کی دعا کو؟ جب آدمی کا ذہن ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو وظیفہ بنا لیں، صبح اٹھتے ہوئے، شام کو سوتے ہوئے، یا دوپہر میں بھی ٹائم لگ جائے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمت، اے اللہ وہ جو دروازے ہیں وہ بھی آپ ہی جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، کھول دے تو اپنے علم سے۔ ہمارے دلوں میں کیا کیا ہے ہم تو اس کو بھی ظاہر نہیں کرنے کی طاقت رکھتے، صلاحیت نہیں رکھتے، البتہ آپ ہمارے دلوں میں کیا چل رہا ہے ہم سے زیادہ بہتر جاننے والے، ہمارے دلوں میں جو خیال گھوم رہے ہیں ان کے زیادہ جاننے والے تو آپ ہی ہیں۔ اس کے مطابق جو جائز ہوتے ہیں اس پر اللہ پاک اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو رحمت کا مطلب کیا ہے؟ وہ کام، وہ اللہ پاک نعمتیں عطا فرماتا ہے، وہ کام اللہ پاک کر دیتا اپنی رحمت سے، اپنے ترس کھانے سے، کہ جو عقل انسانی کے میں آنے والے ہے ہی نہیں ہیں، عقل سے دور کام۔ سورہ مریم میں سارے کے سارے ایسے انہونے کام ہیں کہ جو عقل انسانی مانتی نہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس صورت کو اپنی رحمت کے ذکر سے تعبیر فرمایا ہے۔
اللہ پاک ہمیں سورہ مریم کو زبانی یاد کر کے اور اس میں غور کر کے اپنی اپنی حاجات، اپنی اپنی خواہشات کے مطابق اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضور نے جو فرمایا کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ہم اس کو صبح اور شام پڑھنے والے بن جائیں کہ نہ ہونے والے کام اللہ پاک کر دے گا۔ کب ہو گئی؟ جب ہماری عادت بن جائے۔ ایک دن، 2 دن، 4 دن پڑھنے سے نہیں ہوتا۔ ایک دن، 2 دن، 4 دن پڑھنے سے نہیں ہوتا۔ ایک دن، 2 دن، 4 دن پڑھنے سے ان لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں جو حضوری قلب کے ساتھ ان کو پڑھتے ہیں، دھیان کے ساتھ۔ اب ہر ایک کے دھیان کی طاقت الگ الگ ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو کسی کا 1 منٹ میں بھی کام ہو سکتا ہے، اور کسی کا تب کام ہونا شروع ہو جائے گا جب حضرت انسان کی عادت بن جاتی ہے۔ پھر اللہ پاک، انسان کہتا ہے یار پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ اللہ پاک کی مہربانیاں ہوتی جا رہی ہیں، میں تو بڑا پریشان رہا کرتا تھا، یہ معاملے ایسے ہی بندھی ہوئی گروہ جو ہیں وہ کھلتی چلے جا رہے ہیں اور حل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی رحمت سے ہوتا ہے۔ ہم اللہ پاک کی رحمت کو اپنے اوپر لازم کرنے کے لیے اللہم افتح لی ابواب رحمتک اور ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اس سورہ مریم کو یاد کر لیں۔ اور ان دونوں سے بھی چھوٹی چیز تیسری جو ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی جائز کام کر لیں، کریں ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی کام جو جائز ہے، انشاءاللہ کرتے کرتے 1 ماہ میں 2 ماہ میں اللہ پاک ہماری بنا دیں گے عادت۔ اور جب عادت بن جائے گی تو میرے بھائیوں اللہ پاک اپنی رحمت کے کرشمے ہمیں دکھائے گا، ہم آنکھوں سے دیکھیں گے، اور جو ہمیں دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی اللہ پاک کی رحمتوں کے کرشموں کا دیدار کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔